نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم۔ آج کل بہت سارے ادارے قربانی کا جانور وزن اور تول کے ذریعے سے فروخت کرتے ہیں۔ اس بارے میں اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور یا عام جانور تول اور وزن کے ذریعے سے بیچنا خریدنا شرعاً جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ قربانی میں زیادہ تشویش پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ایک عبادت ہے اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے قربانی پہ اثر بھی پڑتا ہے، قربانی ہوتی بھی نہیں ہے، اس لیے لوگ یہ مسئلہ بہت پوچھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا جانور وزن اور تول کے ذریعے سے بیچنا اور خریدنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ایسے جانور کی قربانی بھی شرعاً ہو جاتی ہے۔ مثلا بائع اور مشتری کے درمیان آپس کی رضامندی سے یہ طے ہو گیا کہ کلو 2000 کے حساب سے اب جانور کو وزن کیا گیا، فرض کریں وہ 30 کلو ہے تو 60,000 رقم بن گئی، تو اس طرح جانور کی خرید و فروخت کر لی جائے تو یہ جائز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جانور کو جب وزن کریں گے تو اس میں گوشت کے علاوہ کھال اور بال، اون اور بول و براز، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ضرورت سے زائد اشیاء بھی اس میں آ جاتی ہیں، لیکن چونکہ خریدار اور بیچنے والا دونوں اس بات پہ راضی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے شرعی نقطہ نظر سے کہ ایک چیز بیچی جا رہی ہے وہ بھی متعین ہو اور اس کی قیمت بھی متعین ہو۔ ظاہر ہے کہ وزن کرنے کے بعد معلوم ہو گیا کہ قیمت 60,000 ہے، تو اب اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ یہاں دو علمی اشکال ہوتے ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہوتا ہے کہ فقہا نے کتب فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جانور وزنی چیز نہیں ہے۔ اشیاء کی مقدار معلوم کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 وزن، یعنی وزن کرنا، تولنا۔ نمبر 2 کیل، کسی چیز کا برتن کے ذریعے سے ماپنا، اور نمبر 3 عدد، یعنی شمار کرنا، موزونات، مکیلات اور معدودات۔ تو جانور تو معدودات میں سے ہیں، ان کو گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، یہ تو وزنی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہا نے جہاں یہ مسئلہ بیان کیا ہے یہ باب الربا میں بیان کیا ہے، یعنی جو سودی معاملہ ہوتا ہے وہ صرف مکیلی اور موزونی چیزوں میں ہوا کرتا ہے، قدر کا ہونا ضروری ہے، اور یہ جو جانور ہے یہ قدری نہیں ہے، وزنی نہیں ہے، بلکہ عددی ہے۔ لہٰذا اگر ایک جانور کی بے 2 کے ساتھ کی جائے تو یہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہ وزنی چیز نہیں، اس میں سود لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جانور کا وزن ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وزن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف باب الربا میں اس کو اموال ربیہ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ دوسرا علمی اشکال یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ وغیرہ نے بھی یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جانور کا صحیح وزن بھی معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جانور کبھی سانس لیتا ہے اور کبھی سانس نکالتا ہے، تو اس طرح اس کا وزن صحیح طور پر معلوم ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا وزن کی بنیاد پر اور تول کی بنیاد پر جانور کی خرید و فروخت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل یہ کہنا کہ جانور کا وزن معلوم نہیں ہو سکتا یہ توہمات میں سے ہے، ایک وہم ہے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں جانوروں کو تولنے وزن کرنے کے آلات شاید ایسے ہوں کہ وہاں جلدی سے تول کر جو ہے وہ دے دیتے ہوں اور صحیح وزن معلوم نہ ہوتا ہو، اس لیے کہ جانور کبھی سانس کھینچ رہا ہے کبھی نکال رہا ہے تو صحیح وزن معلوم نہ ہو سکتا ہو۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، آج کل جو ہے وہ جدید آلات آ گئے ہیں وزن کے، جیسے کہ کانٹا ہے اور اس طرح بہت سارے جو ہے نا وہ ترازو ہوتے ہیں، ان میں جانور کافی دیر وہاں کھڑا رہتا ہے اور وہ کئی بار اس میں سانس لے لیتا ہے، سانس نکال لیتا ہے، اور اس دوران وزن کا 100% صحیح یقین ہو جاتا ہے، اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے وزن چونکہ معلوم ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی معلوم ہو جائے گی، اور اس طرح جانور کے وزن اور تول کے اعتبار سے خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔